قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسلام کی ایک بہت بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ غیب کی چیز پر، غیب کی باتوں پر، غیب کی دنیا پر جتنا اسلام اور ایمان اور اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے، اتنا ظاہری اسباب پر اسلام نظر نہیں لے جاتا، ظاہری اسباب کے خلاف بات کرتا ہے ہمیشہ عموماً۔ مثال کے طور پہ ایک ظاہری سبب ہے کہ انسان مال خرچ کرتا ہے، پیسے کم ہو جاتے ہیں، مال کماتا ہے، پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو توڑ دیا۔ اللہ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود سے مال کو مٹا دیتا ہے، سود کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ حالانکہ ظاہری سبب ہے کہ پیسے دیے آپ نے، خرچ ہو گئے، ختم ہو گئے، اور ظاہری سبب ہے کہ آپ نے سود لے لیا اگر کسی نے تو پیسے زیادہ ہو گئے، لیکن اسلام اس کے برعکس بات کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسلام کا مزاج ہے کہ ایمان والے کا ایمان اس غیب کی چیز، اصل چیز پر آ جائے۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا یہ سب اللہ کا دیا ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے شروع ہوتے ہی سب سے پہلی آیت میں یہ بیان کر دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایمان والوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا۔ کسی کے دل میں بات آ سکتی ہے میں نے اتنی محنت سے پیسہ کمایا ہے، میں خرچ کر رہا ہوں اس کو، یا اس کو کیوں دوں، میں کیوں خرچ کروں؟ اللہ نے پہلی اس جملے میں، پہلی قرآن کے ابتدائی میں بول دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یعنی جو تمہارے پاس مال ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا دیا ہوا، جب چاہے اللہ لے لے، جب چاہے اللہ دے دے۔ تو یہ جو غیب کی چیز ہے، اس میں جو ایک مثال کے طور پہ میں نے ذکر کیا کہ مال کا خرچ کرنا، یہ ہماری نظر کے اندر مال کو کم کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت نے بارہا قرآن میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، فیضاعف، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا دیں گے، بڑا کر دیں گے، بہت زیادہ اضافہ کر دیں گے، دگنا کر دیں گے، کئی گنا بڑھا دیں گے۔ واللہ، ایک جگہ فرمایا اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہتا ہے، اللہ جس کے لیے چاہے کئی گنا اضافہ کر دے۔ مثل الذین ینفقون اموالہم، جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ، ایسے جیسے کہ ایک دانہ بویا، انبتت سبع سنابل، اس دانے سے جو بیج، اس بیج سے جو پودا نکلا اس کی 7 ڈالیاں نکلیں، ہر ڈالی پہ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر ڈالی پہ 100 دانے ہوئے، تو کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ایک کے بدلے 700 نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم انفق، اللہم اعطی منفقا سلفا، جو خرچ کرنے والا ہے اللہ اس کو اس کا بدلہ، اس کے بدلے میں مزید عطا کر۔ جو خرچ کرنے والا ہے اللہ کے راستے میں اس کو اس کے بدلے میں مزید عطا کر۔ وآتی ممسکا تلفا، اور جو روک کر رکھنے والا ہے اس کے بدلے میں اس کے مال کو اور کم کر دے۔ تو یہ غیب سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ ہم سوچیں کہ ہمارے تو حالات خراب ہیں، ہمیں خود ضرورت ہے، تو ہم کیسے جو ہے نا اس کو معاملہ ہم خرچ کریں اللہ کے راستے میں؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا ہی کمی کا حل کیا فرمایا کہ اگر کسی کے پاس مال کم ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ صدقہ دے۔ اگر کسی کے پاس مال کم ہے، حدیث میں آیا ما نقصت صدقۃ من مال، ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کسی صدقے نے کسی مال کو کم نہیں کیا، کبھی کسی صدقے نے کسی مال کو کم نہیں کیا، یعنی کوئی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے صدقہ دیا اور وہ مال آپ کا کم ہو گیا۔ تو یہ اللہ ہمیں یقین کی کمی ہونے کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اس طرف دھیان نہیں جاتا، دوسری طرف دھیان جاتا ہے ہمارا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں
کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو ختم کر دیتا ہے، ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک عجیب بات، آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے علاج کرواتا ہے، دوائی لیتا ہے۔ ایک علاج کروانا سنت بھی ہے، علاج ایک ظاہری سبب بھی ہے، لیکن شریعت نے اس ظاہری سبب کے خلاف بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داوو مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے۔ اپنے مریضوں کا علاج نہیں فرمایا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی دوائی نہ لے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علاج نہ کروائے، طبیب کے پاس نہ جائے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی نظر ہونی چاہیے غیب کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا داوو مرضاکم بالصدقہ، صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ جو اسباب ظاہری بنائے ہیں یہ ضرور ہیں، لیکن اس کے پیچھے غیب کی دنیا چلتی ہے، جس سے جو ہمارے چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہے، ہمارے مال پر اثر انداز ہوتی ہے، ہماری کمی زیادتی پر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، جب آدمی ان العبد لیحرم من الرزق بخطیئۃ یعملها، کوئی گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کو پہنچنے والا ہوتا ہے۔ یعنی گناہ کی وجہ سے رزق جا رہا ہے، حالانکہ ظاہری سبب سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح صدقے سے مال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی، خرید و فروخت ہوگی، نہ ہی کوئی دوستی ہوگی، نہ ہی کوئی فائدہ پہنچانے والا شفاعت کرنے والا شفاعت کرے گا۔ مرنے سے پہلے جو کچھ بھی خرچ کر دیا، جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، وہ آپ کا ہے۔ مرنے کے بعد جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ آپ کا نہیں ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، جو دے دیا آگے، وہی اللہ آپ کا ہے، بس اس کے علاوہ آپ کا نہیں ہے۔ آدمی کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے مال مالی مالی، حدیث کے الفاظ ہیں، مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لہ، اس کے مال نہیں ہے سوائے اس کے جو اس نے ما انفق، سے جو خرچ کر دیا، وہ اکلا، کھا لیا تو پہن لیا، بس ختم، اس کے علاوہ اس کا کوئی مال نہیں ہے۔ سارا مال وارثوں کا ہے، سارا مال کسی اور کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ پہلی بات تو یہ کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر دو، جو کچھ مال آپ کا ہے اگر آپ اس کو جمع کر کے رکھیں گے، ہم لوگ جمع کر کے رکھیں گے، اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے کام آئے گا، یہ کوئی کام نہیں آنے والا۔ جو خرچ کر دیا وہ کام آئے گا، جو آگے دے دیا، اللہ تک پہنچا دیا، وہ اصل کام آنے والا ہے۔ تیسری بات، آپ قرآن میں اللہ رب العزت نے صدقہ کرنے یعنی خرچ کرنے والوں کے لیے آداب بیان کیے، جس میں سے سب سے پہلا ادب جو اللہ نے بیان کیا ہے، سب سے پہلی بات، سب سے پہلی اہمیت جو بیان کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جب خرچ کیا جائے، صدقہ دیا جائے، تو اس کے اوپر اس کو چھپایا جائے، اس کے اوپر اس کو اعلان نہیں کیا جائے، لوگوں کو دکھاوا نہ کیا جائے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ دو گے بتا کر کسی کو یعنی لوگوں کے سامنے علی الاعلان صدقے کرو گے تو اچھی بات ہے، صدقے کا اجر ملے گا۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر چھپا کر صدقہ دو گے تمہارے لیے زیادہ افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان بنائے، پہاڑ بنائے، سب کچھ بنایا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ ان پہاڑوں کو بنایا اور زمین پر گاڑ دیا، تو پوچھا کہ یہ پہاڑوں سے زیادہ سخت چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ اس سے زیادہ سخت چیز لوہا ہے جو پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے، اس سے زیادہ سخت چیز ہے، اس سے زیادہ سخت چیز آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اس سے زیادہ سخت چیز ہے، اس سے زیادہ سخت چیز پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اس سے زیادہ سخت چیز ہے۔ فرمایا اس سے زیادہ سخت چیز وہ مومن کا صدقہ ہے، ما تنفق یمینہ ولا تعرف شمالہ، کہ جو سیدھے ہاتھ سے خرچ کیا جائے اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کیا خرچ کیا ہو، یہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقے کو ضائع مت کرو، کس کے ذریعے؟ بالمن، کسی کے اوپر احسان جتا کر۔ آج ہم نے کسی کے ساتھ اچھا کر دیا، کوئی بھی مال خرچ کرنا یہ صدقہ ہے۔ صدقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت لمبی چوڑی نیتیں کریں، کوئی بھی مال اضافی خرچ کریں گے کسی کی بھلائی کے لیے وہ صدقے میں شمار ہوگا۔ لیکن آپ نے کسی کی بھلائی کے لیے صدقہ کر دیا، خرچ کر دیا، کسی کا کام آ گئے،
کل کو آپ نے اس سے امیدیں لگانا شروع کر دیں، یہ میرا فلاں کام کرے گا، یہ میرے اس معاملے میں میرے مدد کرے گا، یہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، بالفرض اس نے نہیں کیا، اس نے آپ کو کے ساتھ کوئی رویہ اچھا نہیں رکھا، آپ اس کو جتانا شروع کر دیا یا دل میں سوچنا شروع کر دیا کہ یہ میں نے اس کو اتنا خرچ کیا، میں نے اس کو اس وقت میں کام دیا، اس کو ادھر ضرورت تھی میں نے دیا، اس کو ادھر ضرورت تھی میں نے دیا، تو کیا ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم، باطل مت کرو، ختم۔ باطل کا مطلب ہوتا ہے کس طرح سے مٹ جانا، ختم ہو جانا۔ پھر اللہ نے مثال دی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد جتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہ دیا یہ دیا یہ دیا، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چٹیل پتھر ہوتا ہے اور اس کے اوپر ریت یا مٹی آ جاتی ہے ہلکی، فاصابہ وابل، اور اس کے اوپر بارش پڑ جائے، فترکہ صلدا، اور تو وہ بارش کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل چٹیل پتھر، چکنا پتھر ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی ریت کا نام و نشان نہیں رہتا۔ اسی طرح صدقہ کرنے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا یا کوئی بھی نیکی کرنے والا، جب یہ نیکی کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اس لیے کام کیا کہ لوگ اس کو یہ کہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو بلائیں گے اور کہیں گے اس آدمی جس کے لیے کام کیا تھا اسی سے اس کا اجر لے لو، میرے پاس تمہارا اجر نہیں ہے۔ تو اس لیے صدقہ کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو نیت کا ہونا ضروری ہے، نیت اصائی ہو، اللہ رب العزت کے لیے خرچ کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کی مثال دی، صحابہ کی صفات جو بیان فرمائی، اس میں ایک صفت یہ بیان فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین و یتیم و اسیرا، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو کھانا یہ کھلا رہے ہیں یہ اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں تمہیں، لا نرید منکم جزاء، تمہیں سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، یعنی ہم نے تمہارے ساتھ احسان کیا، اب تم ہمارے ساتھ احسان کرو، نہیں چاہیے بدلہ، صرف بدلہ نہیں، ولا شکورا، تمہاری شکریہ بھی نہیں چاہیے کہ تم شکر ادا کر دو کہ بھائی آپ کی مہربانی، آپ نے یہ کام کیا، یہ بھی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک فقیر آیا، اس نے کچھ مانگا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خادمہ سے کہا اس کو فلاں چیز دے دو، وہ فلاں چیز دی تو دروازے کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور اس نے دعا دی کہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ کرے، جیسے عموماً رواج ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہی دعا اس کو لوٹا دی اور فرمایا کہ تیری دعا بھی اس صدقے کے بدلے ہمیں نہیں چاہیے۔ آج ہم پیسے دیتے ہیں، کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، کسی کو خرچ کرتے ہیں، کسی کو ہدیہ دیتے ہیں، جی دعا کیجیے گا، آپ نے تو پہلے ہی بدلہ مانگ لیا، دعا کیجیے گا، آپ نے پیسے دے کر، ہدیہ دے کر، رقم دے کر، اس کی مدد کر کے تو پہلے ہی بدلہ مانگ لیا، اب تو ختم ہو گیا بدلہ آخرت کا۔ تو اس لیے جو ہے دنیا کے اندر بدلہ نہیں چاہیے۔ اگر کسی کے اوپر احسان کیا اور اس نے آپ کے ساتھ برا کر دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، رویہ بدل لیا، آپ کے ساتھ آپ نے جو چاہا اس سے اس نے وہ نہیں کیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے اس کی دنیا کے لیے کیا تھا تو پھر تو آپ کو فرق پڑنا چاہیے، آخرت کے لیے کیا تھا، مرنے کے بعد کے لیے کیا تھا تو پھر دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔